جاؤ جا کے مہر تازہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ آپ محدث نہیں ہے، آپ کی حدیث پہ مہارت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حدیث پڑھتا ہے آپ بالکل پہچان جاتے ہیں، پرفیکٹ آنسر دیتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے بندو، میں تو اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنا جڑ گیا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر ذائقے کھول دیے ہیں، مزے کھول دیے ہیں، میرا مزاج اور مذاق کھول دیا ہے۔ مذاق کا معنی ذائقہ۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا جیسے تم لوگ میٹھے اور نمکین کا فرق رکھتے ہو، اللہ نے میرے اوپر رحمت کی ہے، مجھے ایسے کلام خدا کا ذائقہ بھی سمجھ آتا ہے، کلام مصطفیٰ کا ذائقہ بھی سمجھ آتا ہے۔ اس سے سمجھ آ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری گفتگو کو دلیل سمجھے، نعرہ بھائی نے لگایا، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری گفتگو میں آپ نعرہ نہ لگائیں، صرف آپ دلائل پہ توجہ رکھنا۔ میری بات کا مطلب فرمایا میں پہچان جاتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، میں پہچان جاتا ہوں یہ نبی کا فرمان ہے۔ جیسے تم ذائقہ استعمال کرتے ہو تمہیں پتہ چلتا ہے، فرمایا مجھے بھی سمجھ آتا ہے یہ نور نور قرآن ہے، یہ نور نور فرمان مصطفیٰ ہے۔ کلام خدا ہو تب بھی بتاتا ہوں، کلام مصطفیٰ ہو تب بھی بتاتا ہوں۔ میری بات کا مطلب قرآن میں چاشنی ہے، قرآن میں کھینچتے جی دوسرے کو کھینچنے کے لیے خانشہ بند موجود ہے، قرآن میں ایسی لچک ہے کہ اس کی طرف لوٹ کے آتے ہیں آپ کو اور کچھ نظر نہ آئے۔ میں کئی واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن رافت تاشر رحمہ اللہ نے مصر سے ایک کتاب لکھی ہے، رجال حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس میں لکھتے ہیں قبیلہ دوس کے ایک شخص تھے، عمر اس کے والد کا نام تھا، شخص کا نام طفیل تھا۔ یہ طفیل بن عمر دوسی یہ بندہ جو تھا ابو جہل کا یار تھا، ابو جہل کا دوست تھا، ابو جہل کا یہ بزنس فرینڈ بھی تھا، ویسے یہ تعلق دار بھی تھا، کاروبار میں پارٹنر بھی تھا۔ یہ مکہ آتا اب وہاں سے نکل کے اب وہاں قبیلہ دوست کا علاقہ تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آتا، اس سے ادائیگی کراتا، کچھ پیسے دینے ہوتے دیتا، کچھ لینے ہوتے لیتا۔ یہ کاروباری تعلق چل رہا تھا، اس کے کئی سفر ہوتے۔ طفیل بن عمر دوسی بڑا شاعر، عقل مند، ٹیلنٹ رکھنے والا، بڑا ذہین اور بڑا سنجیدہ شخص اپنے قبیلے میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن یہ شخص ایک دن ابو جہل کے پاس آیا تو ابو جہل نے رات کو سوتے وقت اسے روئی کے پھمبے دیے، کپاس کے ٹکڑے دیے، کہا اسے کانوں میں ٹھوس لے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہا ہمارے مکہ میں نعوذ باللہ جادوگر آیا ہے، وہ جادوگر اپنی جادوگری رات کو جگاتا ہے۔ اس کا اشارہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف تھا اور جادوگری سے مراد اللہ کے قرآن کی تلاوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا یوں آتا ہے اور وہ جادوگری جگاتا ہے، بندہ کھینچا چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ تو میں چاہتا ہوں تو میرا بزنس پارٹنر ہے، تو میرا لولی فرینڈ ہے، میرا بڑا محبت پیار تعلق آپ کے ساتھ ہے، تو کہیں تو بھی اس کے دامن تصویر میں نعوذ باللہ نہ آ جائے، تو بھی اس کے جھانسے میں نہ آ جائے، اس لیے کانوں میں رکھ لے تاکہ تو اس کی آواز اس کی جادوگری سے محفوظ رہے۔ تو فیض نے اس کو شکریہ ادا کیا، پھمبے لیے کانوں میں ڈالے اور رات کو سو گئے۔ کھلا ڈیرا تھا، کھلی چورائی بیٹھ تھی، وہاں پہ یہ شخص سو گیا اور ان نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے۔ رات کو اچانک خیال آیا، خود سے بیان کرنے لگے، اے طفیل تو عمر جیسے عقل مند کا بیٹا، اے طفیل تو قبیلہ دوس کا سربراہ، اے طفیل تو خود شاعر، اے طفیل تو خود تاجر ہے، دنیا میں سفر کرتا ہے، یہ کیا بے وقوفی پنا ہے کہ تو نے کان میں روئی کے پھمبے ٹھوس دیے کہ میں اس کی بات نہ سن سکوں؟ اے نکال پھمبے، سن اس کی بات، ٹھیک ہوگی تو مان لینا، غلط ہوگی تو منہ پہ ٹوک دینا۔ تو کوئی اس کا لین دین میں اس کے سامنے تو جھکا ہوا نہیں ہے، یہ ضمیر کی آواز تھی، دل کی آواز تھی، یہ ایسی شدت سے آواز آئی، انہوں نے پھمبے نکالے پھینک دیے۔ پھر وہی ہوا، اللہ کے رسول موجود ہے، خانہ کعبہ ہے، رات کی تنہائی ہے اور اس وقت تیسرا پہر چل رہا ہے اور نبی علیہ السلام قرآنی حکم کے مطابق رات کو ٹھہر کے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
نہیں کیا کہ آپ ان کی وجہ سے خود کو مشقت میں ڈالیں. طفیل ہل گیا. اور یہ شخص کون ہے جو اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے؟ اور یہ بندہ کون ہے جو اپنی دقت و شدت و حدت برداشت کرتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اسے کہنے والا منع کر رہا اور یہ پھر بھی اپنے کام میں لگا ہوا. اٹھے, اس آواز کی اتباع کرتے ہوئے چلے. چل سو چل کیا تو بالکل اس جگہ جا کے ٹھہرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ سے گفتگو میں مشغول ہیں. نفل تہجد شروع ہے. طفیل پیچھے ٹھہرے ہیں. رسول اللہ کی تلاوت بڑے شوق سے, بڑے ذوق سے, بڑی توجہ سے, بڑے انہماک سے سنی اور متوجہ رہے. تا وقت کہ اللہ کے رسول مناجات سے فارغ ہوئے اور پیچھے یوں دیکھا تو طفیل انجان ہے, علاقے کا نہیں ہے. رسول اللہ نے آنکھوں میں دیکھا تو طفیل ملا. کہنے لگا آپ کا اسم گرامی, حضور نے نام بتایا. آپ کا کام کیا ہے؟ حضور نے کام بتایا. آپ کی قوم کیا ہے؟ قوم بتائی. آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور نے دعوت بتائی. اچھا آپ پڑھتے کیا ہے؟ حضور نے قرآن شروع کیا, رب کا فرمان شروع کیا, شریعت کے دلائل شروع کیے, توحید کی باتیں بتلائی. غیوروں مسلمان بھائیوں توجہ رکھنا, اللہ کے رسول کی دعوت تھی, گفتگو رسول اللہ کی تھی, زبان مصطفیٰ کی تھی, کلام خدا کا تھا, تو تاثیر کیسے نہ ہوتی؟ تو پھیل پگھل گیا, دل ہل گیا. حضور پاک کو کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں. ایمان لایا تو پھیل نے کلمہ پڑھا. میرے دوستو یہ وہ شخص ہے جو صحابی بنے ہیں. نام حضرت طفیل ابن عمر دوسی ہے رضی اللہ عنہ. جس شخص کا کنٹریبیوشن, جس شخص کا تعاون اتنا زیادہ ہے, آج حدیث پاک کی کسی کتاب میں کوئی صفحہ کھولے, کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس پر ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ پیغمبر کے راوی, پیغمبر کا فرمان, پیغمبر کے صحابی, پیغمبر کی بات, پیغمبر کے شاگرد, پیغمبر کا فرمان سناتے, بتاتے, سمجھاتے نظر آتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں ہر حدیث کا دوسرا صفحہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ, ہر دوسرا ورق ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ. یہ ابو ہریرہ بھی قبیلہ دوست کے ہیں اور جس کی دعوت پہ مسلمان بنے ہیں, جس کی دعوت پہ ایمان لائے ہیں, جس کی دعوت پہ حضور پاک کے قدموں میں بیٹھے اور حضور نے انہیں پڑھایا, سمجھایا, ایمان دیا اور محدث الصحابہ بنایا. اس شخص جس نے دعوت دی تھی اس کا نام یہی ابو جہل کا دوست, ابو جہل کا تاجر بھائی, ابو جہل کا فرینڈشپ, ابو جہل کا پارٹنرشپ رکھنے والا طفیل بن عمر دوسی ہے. میری بات کا مطلب رب کا کلام اپنے اندر اتنی چاہتی رکھتا ہے, رب کا کلام اپنے اندر اتنا کھچاؤ رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا سنجیدہ کیوں سنجیدہ ہونا چاہیے, ضدی نہ ہو وہ قرآن کے سامنے ہتھیار ڈال. اس سے سمجھ آیا کہ اللہ کا کلام اپنے اندر اتنی ویلیو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوستو کلام اللہ وہ کلام ہے سبحان اللہ. کہ کلام الملوکی ملوک الکلام, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں. آؤ میں ایک بات مزید کرنے لگا. سبحان اللہ. کلام اللہ, رب کا کلام, قرآن کریم, اللہ کی بات, کتنی بڑی بات. آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن جس طرز پر میں سمجھانے لگا ہوں اسی عنوان پہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہوں, کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا نہیں سنا تھا؟ سبحان اللہ. حضرت عمر ایمان لائے تھے, وجہ اللہ کا قرآن تھا. یاد رکھیں حضور پاک نے اعلان نبوت کیا, نبوت کے 5 سال تک عمر ایمان نہیں لائے. عمر مخالف رہے, عمر موافق نہیں بنے, عمر تابعدار نہیں بنے. سامنے سے وار کرنے والا وہ شخص تھا جس کے لیے مکہ کے کافروں نے یہ طے کیا تھا کہ نبی کے لیے کیا معاملہ کیا جائے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. مکہ کے کافروں نے میٹنگ بٹھائی, دارالندوہ میں مشورہ بٹھایا اور یہ طے کیا اس نبی کا نعوذ باللہ کوئی بندوبست کر دو. اس نے تو ایسا جادو جگا دیا کہ اس نے ہمارے بندے ہم سے کھینچ لیے. کیا کیجیے,
कल यक्तुलू का, इसको नौजुबिल्लाह कत्ल करो, रास्ते से हटा दो। हाजी कौन होना चाहिए? फिर सारे काफिर बैठे, सबने खुद को बुज़दिल माना, उमर को बहादुर माना, खुद को जलील माना, उमर को इज्जत वाला माना, खुद को बकरी का दिल माना, उमर के शेर का दिल माना, और ये तय किया उमर हम वो नहीं कर सकते जो तू कर सकता है, हमारे में वो पावर, ताकत, हिम्मत, कुव्वत, सकत नहीं है जो तुझ में रब ने रखी। उमर जाओ, ये तलवार उठाओ, इसका कला कमा करो। फिर सब बुज़दिल बने, उमर बहादुर बना और सब बैठे। उमर निकला, सब ठहरे, उमर आया और चलते हुए दावत के हुजूर के दरवाजे पे आए। यहाँ हुजूर के दरवाजे पर पहुंचने से पहले खबर मिली कि हुजूर के पास तुम आपने जाना, जा अपने बिरादरिल्लाह, अपने बेलोई सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जा, जिन्हें तुमने अपनी हमशीरा फातिमा बिन्त खत्ताब का रिश्ता दिया है। जा, तेरी बहन, तेरा बेलोई मुसलमान है, गए थे, लड़ाई की थी, बहन को लौलुहान किया था, चेहरे पर खोल आया था बहन के। फिर हजरत उमर को बहन ने कहा था, हाँ उसी खत्ताब की औलाद तुम हो, तो उसी खत्ताब की औलाद मैं हूँ। हंतुमा माँ ने दूध तुम्हें दिया था, तो ये हंतुमा माँ मेरी भी है। उसकी गोद में पल के तुम जमा हुए, तो उसकी गोद में पल के तरबियत मैंने ली है। बनु अदी खानदान का चश्मो तराज तू है, तो बनु अदी खानदान की खातून में हो। मार जितना मार सकता है, कर ले तुम जितना कर सकता है। हम मान चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, इस्लाम ला चुके हैं, हम नहीं छोड़ते, हमने तस्लीम किया है। जो होता है कर ले, ये वक्त था। चेहरा लौलुहान है, बहन है, सिंफे नाजुक है, खातून है, औरत है, भाई के सामने जुर्रत में बोल रही है। हजरत उमर पानी पानी हो गए, आकर कहने लगे, मेरी बहना बता, वो क्या चीज है जिसने तुझे इतना मजबूत बनाया है? वो क्या कलाम है जिसने तुझे इतनी जुर्रत दी है? आज तक तू मेरे सामने नहीं बोली, मेरी आंख से आंख नहीं मिलाई, मेरे सामने नहीं हुई। ये पहला मौका पूरी जिंदगी में मुस्तफाल है, ये क्या चीज है दिखा। फिर बहन ने कहा, ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं देती। तुम जुम्बी हो, तुम पलीत हो, तुम पाक नहीं हो, तुम्हें गुस्ल करना होगा, पाक होना होगा, तहारत रखनी होगी, तब कलाम दूंगी। ये गुस्ल के लिए गए और उधर से बेदोई निकले, बीवी को कहने लगे, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी और हुजूर से मांगा था, अल्लाह इस मक्के में दो अमर है, एक अमर है, एक उमर है, अल्लाह इनमें एक दे दे ताकि इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम को रौनक मिले, इस्लाम को बदलेगा तो वो चेहरा लेके नहीं निकलेगा जो चेहरा लेके अंदर गया था। फिर वही हुआ, उमर आए, कलाम सुना, कुरान सुना और फिर हुजूर के पास पहुंचे। जो सर लेने गया था वो सर देने के लिए पहुंचा। वजह कुरान है, वजह इस्लाम की चश्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के कलाम में चाशनी न हो। हम दूसरी नमाज में इमाम साहब को कहें, इमाम साहब का शब्द ही पढ़ के सुना, कैसे पर्दा करें? नहीं, कोई कहने पर तैयार नहीं है। वजह उसको ईमान रोकता है। ईमान में वो खुराक मौजूद है कलाम के अंदर, जो कभी भी बंदे को बोर नहीं होने देती। और ये लफ्ज सिर्फ मेरा नहीं है, ये बात मेरे पाक पैगंबर की है। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं सुनाने लगा। मेरे पाक नबी से हजरत अली मुर्तजा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, बताइए आपके बाद मामलात कैसे रहेंगे? तवज्जो रखना, कोई हाँ या रसूल अल्लाह, ये हदीस से पाक इमाम तिर्मिज़ी जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान में लाए हैं। अर्ज किया, मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, फितनों से निकलने का तरीका, फितनों से बचने का सलूशन, हल क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किताबुल्लाह, रब का कुरान, रब की किताब, रब का कलाम तुम्हें फितनों से निकाल के रख देगा। किताबुल्लाह फीही नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम।
اس میں 3 چیزیں عمر، اس میں 3 چیزیں علی دیکھنا، یا رسول اللہ بتائیے؟ فرمایا نبأ ما قبلکم، پہلوں کے احوال اس میں ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد کے حالات اس میں ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے اختلاف کا حل اس میں موجود ہے، وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ڈیسیژن ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جس میں کوئی لے تو لال نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی کپاہٹ نہیں ہے، بات ہے تو اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل سیدھی ہے، هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑے گا تکبر کرتے ہوئے رب اس کو توڑ کے رکھ دے گا، قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن سے ہٹ کے کسی اور جگہ ہدایت ڈھونڈنے جائے گا، قرآن سے ہٹ کے کسی اور جگہ نیکی کے تلاش کے لیے جائے گا، قرآن سے ہٹ کے نجات کسی اور جگہ جائے گا، اضلہ اللہ، رب کی طرف سے اسے گمراہی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ تم نے قرآن کو چھوڑا، اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، رب کی مضبوط رسی، حکمت کا ذکر اور اللہ کا کلام موجود ہے، بڑی عظمت والا ہے، هو الذی اذ سمعته الجن حتی قالوا، یہ وہ قرآن ہے جس کو جنوں نے حضور پاک سے نماز میں سنا تھا تو جنات کہنے لگے تھے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، فآمنا بہ، ہم اس کلام پر ایمان لاتے ہیں، من قال بہ صدق، حضور نے فرمایا جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچ کہلائے گا، وہ سچا کہلائے گا، ومن عمل بہ اجر، جو قرآن پہ عمل کرے گا اس کو اللہ اجر دیں گے، ومن حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا عادل کہلائے گا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآنی دعوت دے گا رب صراط مستقیم پر مضبوط کر دے گا۔ بے شک یہ وہ رب کریم کا فرمان ہے، یہ وہ اللہ کی بات ہے جس کے لیے آپ اور ہم عظمت قرآن کے عنوان پہ جمع ہے، جس کے لیے خوش نصیب نونہالان امت کی دستار بندی ہوئی ہے، جس کے لیے ان کے سروں پہ فضیلت کی پگڑی سجی ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے پڑھا اور آپ نبی تک پہنچا، نبی کے صحابہ نے لکھا ہم تک پہنچا، آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کلام کو لے کر اگلی نسل سبحان اللہ۔ میرے دوستو، صرف عظمت قرآن کے پروگرام پہ بیٹھ کے اس بنیاد پہ بات نہیں ہوگی کہ ہم واہ واہ ہو گئی، نہیں، یہ تب واہ واہ ہے جب ہم اس کو عمل میں لے کر، جب ہم اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں، جب رسالت محمد علیہ السلام کے فرامین پہ لے کر آئیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، قرآن صرف فضائل، مسائل، دلائل سننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے، پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے، میرے دل کی تسلی تب ہے جب آپ اپنی اولاد کو مفتی عمار کے پاس بھیجیں، ہمارے دل کی خوشی تب ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو اسکول کالج پڑھاتے ہیں، مسجد اور مدرسے میں بھیجتے ہوئے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں یہ 7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور اب اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے بزرگ کی گفتگو سننے کے بعد بھی بیٹھے بھی ہیں، ٹھہرے ہوئے بھی ہیں۔ وجہ ایک ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو آپ کی اولاد کی انشاءاللہ تعالی یہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ میری ماں نے بھی تو مجھے پڑھایا نا قرآن، میرے ابا جی نے بھی تو مجھے پڑھایا ہے نا۔ میں اسکول کالج کی نفی نہیں کرتا، ہم نے بھی اسکول کالج پڑھا، یونیورسٹی پڑھی ہے، تاپ کر کے پڑھی ہے۔ میں اپنے کالج میں ایک دن میں کبھی اسٹیک اپ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی فائن لگے یا کوئی جرمانہ لگے، ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہو، لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم منہ چپا کر کے انگریزی علوم دے، اس بنیاد پہ پڑھا ہے تاکہ ہم بتا پائیں کہ انگلش میں بھی اللہ کے رسول کی بات کریں گے، قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، آپ قرآن بھی پڑھائیں، سمجھائیں۔ آج وہ وقت ہے، کسی کے گھر جو پوچھتے آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے، یوں نہیں پوچھتے آپ کا بیٹا کون سا پارہ پڑھ رہا ہے۔
یہ رونے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم کوشش کریں کہ ہم بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ ایک بات کہوں، رات کو سوتے وقت میری ماں کی قبر پر رب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے۔ آمین۔ رات کو سوتے وقت میری امی نے کبھی مجھے یوں نہیں کہا سم کو پوتر ہوا ویسی، ڈرانے کی بات نہیں سنائی، کوئی ایران توران کے قصے نہیں سنائے۔ مجھے آج بھی ہفتے کے دن طے ہوتے تھے، آج فلاں دن ہے اور فلاں رات ہے، جی ہاں چلو اب آدم علیہ السلام اور شیطان والا واقعہ سنیں گے۔ اب اچھا، آج موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات بتائے جائیں گے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کفار نے پھانسی کی بات کی اور قرآن کہتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ آج یہ مسئلہ سنیں گے۔ آج نبی علیہ السلام اور ابو جہل کے واقعات سنیں گے۔ آج ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی باتیں سنیں گے۔ میرا رب جانتا ہے، میں آج بھی تفسیر کھولوں تو اماں کا بتایا ہوا سبق یہاں دماغ میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج صبح کی بات کروں، آج جمعہ نماز سے پہلے سبحان میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا تو چھوٹے بچے نے ایک بات کی تو مجھے اپنا وقت یاد آ گیا کہ میری اماں سے بھی ایک بات کی تھی۔ میں جب تک اس محفل میں بیٹھ رہا میں قرآن کریم میں سورۃ اخلاص پڑھتا رہا، صرف اپنی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے قرآن پڑھایا، آج ان کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو وہ پڑھا کے جاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر میں اعمال کھاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے 4 دلائل قرآن کے دیے اور 5 کی دعوت دی ہے۔ 5 چیزیں ہیں، جیسے 5 نمازیں ہیں، یہ 5 عنوان میں نے آپ کو سمجھائے ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنی اولاد کو قرآن کے لیے بھیجیں گے، کریں گے انشاءاللہ، جتنے بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کھڑا کر کے اگر آپ وعدہ فرمائیں سچی بات کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے بھیجو گے، اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاؤ گے، مدرسوں میں بھیجو گے، بچوں کو بھی بھیجو گے، بچیوں کو بھی بھیجو گے، سب کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی، کلام اللہ کے لیے چلیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اگر آپ کی یہی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا